اللہ اکبر۔ اے میرے اللہ، تو میرے حالات سے خوب واقف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ نئی جوتی یہاں، پتہ نہیں نمازیوں کو کب عقل آئے گی، نئی جوتی لی نہیں کہ مسجد کو ہی اپنا سٹینڈ بنا لیتے ہیں۔ امام مسجد صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا میری جوتی چوری کر رہے ہو؟ ارے نہیں محترم، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں آپ کی جوتی اٹھا نہیں رہا تھا، بلکہ میں آپ کی جوتی مسجد کی حدود سے باہر رکھ رہا تھا تاکہ آپ گناہ گار نہ ہوں۔ اچھا امام صاحب، مجھ سے ہی غلط فہمی ہوئی ہوگی، میں بہت شرمندہ ہوں آپ پر یہ الزام لگا کر۔ اچھا چلیں، کوئی بات نہیں۔ امام صاحب رکے ذرا، یہ کیا ہے؟ آپ اندر چلیں، میں یہاں لوگوں کے سامنے تماشا نہیں بنانا چاہتا۔ اے اللہ پاک، اس مبارک ماں کے صدقے میری بخشش فرما، آمین۔ آج مبارک دن ہے، اللہ سے تجارت کر لیتا ہوں۔ میری جیب کس نے کاٹی؟ امام صاحب سچ سچ بتا دو، آپ نے یہ جیب کس کی کاٹی ہے؟ جیب؟ ارے یہ کیا بتائیں گے، میں بتاتا ہوں، جیب انہوں نے میری کاٹی ہے۔ امام صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے، امام مسجد ہو کر اللہ کے گھر میں چوریاں کر رہے ہو۔ محترم، یہ میرا اللہ جانتا ہے کہ یہ چوری میں نے صرف مجبوری میں کی ہے۔ امام صاحب ایسی بھی کیا مجبوری آن پڑی تھی جو آپ کو اللہ کے گھر نمازوں کی جیب کاٹنی پڑی؟ امام صاحب آپ نے نمازیوں کے جوتے تک نہیں چھوڑے، آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ خدا کا خوف؟ ارے خدا کا خوف تو آپ لوگوں کو ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے 3 دن ہو گئے میرے گھر کے اندر فاقے چل رہے ہیں، میرے گھر کے اندر چولہا تک نہیں جلا، اور 2 ماہ سے تو میں نے اپنے گھر کی بجلی کا بل نہیں بھرا، جس کی وجہ سے میرے گھر کا میٹر کاٹ کر لے گئے ہیں، اور اوپر سے یہ ماہ مبارک بھی شروع ہو گیا ہے اور ابھی تک میں نے اپنے گھر کے اندر راشن ڈلوا کر نہیں دیا۔ اور اب آپ لوگ ہی بتائیں کہ خدا کا خوف مجھے ہونا چاہیے یا آپ لوگوں کو؟ لیکن امام صاحب آپ اس بارے میں ہم سے بات بھی تو کر سکتے تھے نا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے امام صاحب اپنا گناہ چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں نے محلے والوں سے مدد کی اپیل کی، لیکن کسی نے میری مدد نہیں کی۔ دیکھیں یہ ماجد بھائی بھی آ گئے ہیں، آپ ذرا پوچھیں ان سے، کیا میں اس کے پاس ہوٹل پر نہیں گیا مدد لینے کے لیے؟ اور ہاں، وہاں پر تو آپ کے والد صاحب بھی موجود تھے، لیکن کسی نے میری مدد نہیں کی، اس لیے بھائی صاحب مجبوراً مجھے یہ چوری کرنی پڑی۔ امام صاحب آپ نے چوری کی؟ یہ اہل محلہ آپ کو ہر ماہ معقول وظیفہ دیتا تو ہے، پھر چوری کیوں کی؟ معقول ہدیہ؟ ارے بھائی صاحب، اہل علاقہ، اہل محلہ مجھے صرف 6000 روپے دیتا ہے، اور اس مہنگائی کے دور میں 6000 سے کیا ہوتا ہے بھلا؟ واقعی امام صاحب، اس مہنگائی کے دور میں 6000 سے کیا بنتا ہے، اور ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں، اور ہم اپنے کیے پہ شرمندہ ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا آصف بھائی آپ نے، ہمارے پاس اپنی عیاشیاں کرنے کے لیے تو خوب پیسہ ہے، پر جب بات امام مسجد صاحب کی آتی ہے تو ان کے گھر کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ جی ماجد بھی، آپ نے ٹھیک کہا ہے، ہمارے پاس شادیوں پر اڑانے کے لیے تو ہزاروں روپے ہیں، مگر امام مسجد کے لیے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ امام صاحب، یہ جو آپ نے چوری کی ہے اس کا گناہ آپ پر نہیں، ہم اہل محلہ پر پڑتا ہے، کیونکہ ہم اہل محلہ نے آپ کی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لیا۔ امام صاحب، اب یہ ہماری اہل محلہ کی ذمہ داری ہے، ہم سب مل کر آپ کے لیے مقبول تنخواہ مقرر کرتے ہیں تاکہ آپ کو دوبارہ چوری کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ امام صاحب ہمیں آپ کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے تھا، ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ آپ تمام بھائیوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے میرا احساس کیا اور خیال رکھا، اور مجھے اس شرمندگی سے بچا کر اہل علاقے میں میرا ڈھنڈورا نہیں پیٹا۔ میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں۔ میں آپ سب لوگوں سے بھی معافی مانگتا ہوں، خاص کر آپ سے، اور اپنے اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دیں اپنے اس کیے پر۔